میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس ملت کو ذرا آباد تو ہو لینے دو، اس ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر ایک فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شاندار خطاب ہونے والا ہے، اور خصوصی خطاب شیر پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ شاعر اسلام محترم جناب یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب بھی آپ احباب کے سامنے حمدیہ نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ حضرات آئیے توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں۔ آئیے میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حضرات اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت پیغام یہ ہے، ایک مرتبہ آپ ساروں نے میرے ساتھ بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے۔ کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ سارے بولو، کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرے پر انوار کی زیارت کی ہو، پھر ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اور پھر جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے، اسے نبی پاک کا جانثار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا فداکار کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا،
پھر ایک اہل زبان بولا اردو زبان کے اندر کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرے پر انوار کی زیارت کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، موت کا پیغام ایمان کی حالت کے اندر آئے، اسے آقا کا جانثار کہا جاتا ہے۔ پھر میں اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے سامنے اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر رب کا قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ جب میں جناب بلال کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں واہ بلال تیرے ایمان کے کیا کہنے، جب بلال کو امیہ تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر اللہ کی توحید کا، رب کی یکتائی کا، اللہ کی ربوبیت کا، رب کی الوہیت کا نعرہ لگاتا تھا، اور بلال کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ اب تیرے اور میرے محبوبہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال کو مقام عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال، ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ سوہنے پیغمبر فرماتے ہیں اے پیارے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اگر میں آپ کے سامنے جناب عمر کی عدالت کو بیان کروں، جناب عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، جناب علی کی شجاعت کو بیان کروں، اگر میں جناب امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کروں، بہت سارا وقت درکار ہے۔ آخری ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کون جناب ابو بکر جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا۔ خلیل محبت کے آخری درجے کو کہا جاتا ہے، محبوب کے لیے مرا جائے، محبوب کے لیے جیا جائے، لیکن سوہنے پیغمبر سے رب تعالیٰ نے اعلان کیا کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میری نماز، بے شک میرا اس دنیا میں رہنا، میری قربانی، میرا اس دنیا سے رخصت ہونا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا۔ آگے سنیے جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین
شخصیت جناب ابو بکر کی ہے، لیکن یارو آج پھر وجہ کیا ہے، سبب اور ریزن کیا ہے جس کا دل چاہتا ہے جناب ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، بہتان بازی کی جاتی ہے، اور جناب ابو بکر کے بارے میں نازیبا کلمات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو، کہا جاتا ہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ کیا مانا؟ جی نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کر لگا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح نا، میں تیری بات کو مانوں کہ رب کا قرآن مانوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے۔ اگر پھر بھی آپ کی بات کو کوئی نہ سمجھے، اپنے لاہور سے آئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹیے۔ جناب ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے جناب ابو بکر کو 3 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام عبد الرحمن رکھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ اب ان کا نکاح اور شادی اور میرج دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ بات ختم ہو گئی علماء کی موجودگی کے اندر۔ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ باتیں پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ آپس میں مودت کرنے والے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے فداکار ہیں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔